الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال له رجل قليل العمل قليل للذنوب أعجب إليك أو رجل كثير العمل كثير الذنوب قال لا أعدل بالسلامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ جل شانہ کا فرمان ہے وَذَرُوا چھوڑ دو ظاہر الاثم ظاہری گناہ بھی وباطنہ اور باطنی گناہ بھی. مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے گناہ کرنا تم چھوڑ دو. ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ جل شانہ کے ولی بندے جو ہوتے ہیں، نیک بندے جو ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، گناہوں سے بچا کر ہر قدم اٹھاتے ہیں. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رونا بھی چاہیے، کبھی تو اللہ کے خوف سے رونا چاہیے اور کبھی اللہ کی محبت میں رونا چاہیے. یہ دونوں جو رونے ہوتے ہیں، چاہے اللہ کے خوف کی وجہ سے رونا ہو یا اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں رونا ہو، ان دونوں کی وجہ سے اللہ جل شانہ جنت الفردوس نصیب فرماتے ہیں. اس لیے اللہ کا خوف دل میں ہو اور اس پر رونا چاہیے، یعنی اللہ کا ڈر ہو کہ ایک ذات ہمیں دیکھ رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو آ جائے. حدیث میں آتا ہے کہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن پر جہنم کی آگ حرام ہے، ان میں سے ایک آنکھ وہ ہے کہ جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے روئی اور بھیگ گئی ہو. تو یہ اللہ کو رونا بھی، اللہ کے خوف سے رونا بھی، یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے. اور اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں رونا حدیث میں آتا ہے کل قیامت والے دن جب دھوپ ہی دھوپ ہوگی،
سوائے اللہ کے عرش کے سایہ کے اور کہیں بھی سایہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف ایک اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اس اللہ جل شانہ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا جو خلوت میں بیٹھ کر اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں رویا ہوگا۔ کل ایسے بندے کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت تقریباً ان کی عمر 10 سال تھی، لیکن کم عمر ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو بہت اونچا مرتبہ عطا فرمایا تھا، بلند مقام عطا فرمایا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، کہ اے اللہ عبداللہ کو علم کتاب قرآن مجید اس کا علم بھی عطا فرما اور دین میں سمجھ بھی اس کو عطا فرما۔ اور اس کے بعد پھر یہ بڑے کٹھن اور مشکل سفر کرتے تھے، لمبے سفر کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ کے پاس جا کر علم سیکھتے تھے، اور ان کو جو مقام اور مرتبہ ملا تھا وہ کتابوں میں لکھا، یہ مفسر قرآن تھے، قرآن کی تفسیر لکھنے والے تھے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر یہ کہا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، 2 آدمی ہیں، ایک یہ آدمی ہے اور ایک یہ آدمی ہے۔ یہ آدمی جو ہے اس کے پاس اعمال تھوڑے ہیں، قلیل العمل، تھوڑے اعمال ہیں۔ تھوڑے اعمال سے مراد کہ وہ نفلی عبادت بہت کم کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قلیل الذنوب، اس کے گناہ بھی بالکل تھوڑے ہیں، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر زندگی گزارتا ہے۔ اور فرمایا دوسرا آدمی اس کے اعمال یعنی نفلی عبادت بہت زیادہ ہے، ذکر اذکار وظائف تسبیحات نفلی عبادت اس کی بہت زیادہ ہے، لیکن کثیر الذنوب، اس آدمی کے گناہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ ان 2 آدمیوں میں سے آپ کو کون سا آدمی زیادہ پسند ہے، محبوب ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کے اعمال بھی تھوڑے ہیں، نفلی عبادت بھی تھوڑی ہے، کوئی زیادہ ذکر اذکار نہیں، لیکن اس کے گناہ بھی تھوڑے ہیں، یہ آدمی میرے ہاں دوسرے آدمی سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل جو چیز ہے وہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ کا فرمان ہے ایسے آدمی کے بارے میں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پکی بات ہے، یقینی بات ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور ادھر جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا بلکہ وآثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے آخرت کی زندگی پر، اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ بھی نہیں رکھتا، تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ پکی بات ہے، یقینی بات ہے، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، خصوصاً میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، کوئی بھی ہم سے گناہ نہ ہو۔ ہاں اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اسی جگہ پر، جس مقام پر گناہ ہوا فوراً اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دیجیے۔
تو اللہ تعالیٰ جب ہم اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ گناہ معاف بھی کرتے ہیں اور اس گناہ کو نیکی کے ساتھ بدل دیتے ہیں. کتنی زیادہ اس کی یہ فضیلت ہے. انسان اس سے گناہ ہو جاتا ہے. اللہ نے دونوں مادے رکھے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دونوں مادے اللہ نے اس انسان کے اندر رکھے ہیں اور اسی کے لیے ہی جنت ہے. اس کے لیے جنت نہیں جو گناہوں سے پاک ہے. فرشتے جو ہوتے ہیں ان کو جنت سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کو جنت کی نعمتوں سے ذرہ بھی فائدہ نہیں ہے. جنت کس کو ملے گی؟ آج تک آپ نے نہیں سنا کہ جنت فرشتوں کو ملے گی. جنت اس حضرت انسان کو ملے گی. اسی کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے کیونکہ دونوں مادے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. نیکی کا مادہ بھی گناہ کا مادہ بھی. نیکی کا مادہ کہ نیکی کرے گا, اللہ کو راضی کرے گا, وہ اعمال کرے گا جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, اللہ راضی ہوتے ہیں, اور ان سے, ان گناہوں سے, ان اعمال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا کہ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو جب اس طرح زندگی گزارے گا, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو ہی جنت عطا فرمائیں گے. تو اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں, گناہوں سے بچائیں, اللہ کے نیک بندے بنے. میں مطالعہ کر رہا تھا, بلکہ آج کل ہمارے معاشرے میں جس کے دل میں تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ میں نیک راستہ اختیار کروں, تو وہ یوں کہتا ہے کہ مجھے بڑے بڑے وظائف بتائے جائیں, تسبیحات بتائی جائیں, ذکر اذکار بتایا جائے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اچھے اعمال کرنے چاہیے, اللہ کا نیک بندہ بننا چاہیے, تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے بڑے بڑے وظیفے ہم پڑھیں, ذکر اذکار کریں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ والے یہ فرماتے کہ اس کام کے لیے, اس مقصد کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھو, گناہ نہ ہونے پائے. ایک بزرگ فرما رہے تھے, کافی لمبی یہ پرانی بات ہے, شاید کوئی 15 سال ہو گئے ہوں گے, میں نے خانہ وال تبلیغی مرکز کے اندر یہ بات سنی تھی. وہ یہی فرما رہے تھے کہ دیکھو بھائی, گناہ کا چھوڑنا اصل ہے. نیک اعمال تو ہم کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, 5 نمازیں ہیں, تھوڑا سا وقت ان پر لگتا ہے. زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہوتی ہے, وہ بھی ہر ایک پر نہیں. جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے, اور حج بھی پوری زندگی میں صرف 1 مرتبہ فرض ہے, اور وہ بھی اس پر جو نصاب کا مالک ہو, جس کے اندر وہ ساری شرائط پائی جاتی ہیں. ہمارے پر نہ زکوٰۃ اور نہ ہی حج. سال کے بعد 1 مہینہ روزے ہوتے ہیں, صرف 1 مہینہ روزے ہوتے ہیں, اور باقی دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. تو کوئی زیادہ لمبا یہ وہ عبادات کا جو عبادات ہے وہ کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے, بالکل مختصر ہے. تو اصل جو چیز ہے وہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا. نفلی عبادات جو ہوتی ہیں یہ ایک طاقت کی حیثیت رکھتی ہیں. جیسے ٹانک, طاقت حاصل کرنے کے لیے شربت ہم استعمال کرتے ہیں, تو یہ نفلی عبادات جو ہیں یہ طاقت کا کام دیتی ہیں. لیکن گناہ جو ہوتے ہیں یہ زہر ہوتے ہیں. اب آدمی نفلی عبادات بھی کر رہا ہے, یعنی اس کے ذریعے سے طاقت بھی لے رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ گناہ پہ گناہ بھی کیے جا رہا ہے. طاقت پتہ نہیں کب حاصل ہوگی, لیکن زہر کا اثر بہرحال فوراً ہو جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں, اور گناہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا بھی کیوں نہ ہو, وہ بھی چھوٹی چنگاری کی طرح ہوتا ہے. اللہ والے فرماتے ہیں
کہ اگر چھوٹی سے چھوٹی چنگاری بھی اگر ہم یہاں پر رکھ دیں تو وہ سارا کا سارا یہ تہس نہس کر دے، آگ لگا دے گی۔ تو گناہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹی چنگاری کی طرح ہے، اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ اگر گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو جس زمین کے ٹکڑے پر گناہ کرتا ہے زمین کا وہ ٹکڑا اس کے لیے گواہ بن جاتا ہے۔ وہ زمین کا ٹکڑا کل قیامت والے دن گواہی دے گا کہ یا اللہ اس فلاں بندے نے میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا۔ اور ہمارے یہ اعضاء جو ہیں ہاتھ پاؤں یہ بھی کل قیامت والے دن گواہی دیں گے، ہمارے خلاف بولیں گے۔ انسان پریشان ہوگا کہ آج تمہیں کیا ہو گیا، آج تم ہمارے ہی خلاف بول رہے ہو، ہم تو تمہارے لیے کیا کرتے تھے، آج تم ہمارے لیے ہمارے خلاف ہی بول رہے ہو۔ تو اعضاء یہ کہیں گے کہ آج ہمیں وہ ذات بلوا رہی، انطقنا اللہ الذی، کہ وہ ذات بلوا رہی ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ آج یہ اعضاء جو ہوں گے یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، یہ ہاتھ پاؤں وغیرہ زبان یہ ہمارے نہیں ہیں، کل قیامت والے دن یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اور تیسری چیز نامہ اعمال، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نامہ اعمال میں رجسٹر میں لکھا جا رہا ہے۔ وجدوا ما عملوا حاضرا، کہ آج ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اچھے اعمال کر رہے ہیں یا برے اعمال کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں، نامہ اعمال میں رجسٹر میں سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ کرامن کاتبین، وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا چوتھی چیز فرشتے کرامن کاتبین ہمارے دائیں بائیں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، سچے دل سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالی ان تمام گواہوں کو بھلوا دیتے ہیں۔ زمین بھی بھول جاتی ہے اور ہمارے اعضاء انسل جوارح اعضاء یہ بھی بھول جاتے ہیں، فرشتے بھی بھول جاتے ہیں، کرامن کاتبین اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں، اور نامہ اعمال سے بھی اس گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ توبہ کرنے کی فضیلت ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے سے پہلے اس کا کیا مقام تھا، اور توبہ جب کی توبہ کرنے کے بعد اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہو جاتا ہے۔ یہ توبہ، ایک حدیث مجھے یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گناہ گار بنو، کلکم خطاؤن، آپ نے فرمایا کہ تم سارے کے سارے انسان خطا کار ہو، گناہ کرنے والے ہو، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ خیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ گار وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے گناہ ہو جائے، ایک ہے گناہ کا ہونا اور ایک ہے گناہ کا کرنا، اس میں بھی فرق ہے۔ گناہ ہم سے ہوگا کیونکہ اللہ نے ہمارے اندر مادہ رکھا ہے، ہاں ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ہم وہ مقام حاصل کریں کہ ہم سے گناہ ہو بھی نہ، لیکن چونکہ اللہ نے ہمارے اندر مادہ رکھا ہے تو اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو پھر آپ نے فرمایا بہترین گناہ گار وہ ہے کہ جو توبہ کر لے، التوابون، جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں کے سامنے کہ اچھا میرے بندے کو یہ بھی علم ہے کہ مجھے کوئی ذات ہے جو معاف کرنے والی ہے، جاؤ فرشتوں میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ تم گواہ بن جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیوں گویا کہ تاخیر ہماری طرف سے ہے، دیر ہماری طرف سے ہوتی ہے، ادھر سے کوئی دیر نہیں۔ وہ تو 90 سال کا 100 سال کا بوڑھا بھی اگر گناہگار ہو
اور اللہ سے معافی مانگے تو فوراً اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے وہ ایک واقعہ آتا ہے، وہ ایک ہندو بدھ کے سامنے، بدھ کا نام تھا سنم، اس کے سامنے بیٹھ کر وہ اس کی عبادت کیے جا رہا تھا، یا سنم یا سنم یا سنم۔ بڑے سال گزر گئے، سال ہا سال گزر گئے، اتفاقاً اچانک بغیر اختیار کے اس کی زبان سے نکلا یا سمد، یا سمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ الصمد یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بے پرواہ ذات۔ جب اس کی زبان سے یہ اتفاقاً نکلا، جان بوجھ کر بھی اس نے نہیں کہا تھا، اتفاقاً یہ لفظ نکل گیا یا سمد، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، لبیک یا عبدی، جی میرے بندے میں حاضر ہو۔ ہم تو مسلمان ہیں میرے بھائیوں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے، انسان ہے، خلق الانسان ضعیفا، کمزور ہے، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی تو وہ کفار مایوس ہوتے، مسلمان کے لیے کوئی مایوسی نہیں ہے۔ جس کے دل میں کلمہ ہے اور کچھ بھی نہیں، باقی کوئی اعمال نہیں، اس کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ایسے مسلمان کو چاہیے، حدیث شریف میں آتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ بہترین جو مومن جو ہوتا ہے، المؤمن القوی، قوی مومن، وہ سب سے زیادہ بہتر ہے اس مومن بندے سے جو کمزور ہو۔ یعنی ایک وہ مومن بندہ، مسلمان بندہ جس کے اعمال بہت اچھے ہیں، نیک اعمال کرتا ہے، ہر وقت اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، یہ قوی مومن ہے۔ جس وقت جو اللہ کا حکم آیا اس اللہ کے حکم کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے، یہ قوی مومن ہے، مضبوط مومن ہے۔ تو آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوی مومن جو ہے یہ اس مومن سے جو کمزور مومن ہے، کہ جس سے سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، اس سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمیں قوی مومن بننا چاہیے، قوی مسلمان بننا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، طاقت دی ہے، ہر چیز ہماری الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرے، صحیح سالم ہے، ہمارے اعضاء صحیح سالم ہے، تو قوی مومن بننا چاہیے، جو جس وقت جس موقع پر جو اللہ کا حکم ہو اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، حدیث شریف میں آتا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے وہ ایسے ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لیکن شرط یہی کہ پکی سچی توبہ ہو۔ یہ نہ کہ اوپر سے توبہ اور اندر ہی اندر یہ سوچ رہا ہو کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد فلاں کا حق ماروں گا، فلاں کی چیز وہ چوری کر لوں گا، غصب کر لوں گا، یہ ٹھیک ہے، یہ تو شیطانی توبہ ہو، اس توبہ سے شیطان بھی ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ اس لیے صحیح توبہ، سچی توبہ ہو۔ حقوق العباد ہیں، اگر کسی کے بندوں کے حقوق دینے ہیں تو ان کے حقوق کو پورا کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو۔ جب تک حقوق ادا نہیں کریں گے یہ توبہ نامکمل ہے، توبہ مکمل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی بھائی کی نمازیں رہتی ہیں، روزے رہتے ہیں، زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری تھا، زکوٰۃ نہیں دے سکا، تو یہ زکوٰۃ قضا کرنا، ادا کرنا سابقہ پچھلے سالوں کی یہ بھی ضروری ہے۔ جیسے نماز رہ جائے تو اس نماز کا ادا کرنا، قضا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صرف معافی مانگنے سے یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ کیا معافی مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ سے تو جو ہماری نمازیں رہ گئی تھیں، روزے رہ گئے تھے، یا بندوں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں وہ معافی مانگنے سے ختم ہو جائیں گے؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس لیے یہ چیزیں، ان چیزوں کا ادا کرنا، قضا کرنا بھی ضروری ہے۔ ہاں اللہ سے معافی مانگے کہ ہم سے
سستی ہو گئی تھی، غفلت ہو گئی تھی، اللہ کا حکم تھا نماز پڑھو، نماز ہم سے چھوٹ گئی تھی، تاخیر ہو گئی، تو وہ اس پر جو گناہ ہوتا ہے، نماز کو قضا کرنے پر جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ معاف ہوگا۔ نماز کا جو فریضہ ہے وہ اسی طرح موجود ہے، قرض ہے تو فرض ہے، جس چیز کا جو بھی قرض ہو، چاہے حقوق اللہ میں سے ہو یا حقوق العباد میں سے ہو، بندوں کے حقوق میں سے ہو، جو ہمارے ذمہ قرض ہے وہ ہمارے ذمہ فرض ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں، معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، جو اس عمل کو نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی جو نافرمانی ہوئی تھی وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو بہرحال آج کا جو میرا جو موضوع جو تھا وہ یہی ہے، قرآن مجید میں آتا اللہ کا فرمان ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ اے لوگوں ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ جو ہوتے ہیں ظاہراً جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ گناہ، اور باطنی گناہ کہ کسی انسان کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں ہمارے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، یہ سارے کے سارے یہ بھی گناہ، یہ اندر کے گناہ ہیں، باطنی گناہ۔ ان تمام گناہوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔